چھوٹی سی یہاں چڑیا بات میں بالکل بھی نہیں کر رہی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ نیچر کی آوازوں کو انجوائے کریں۔ یہاں سے گزر رہی تھی ایک دم یہ تین ہمجولیاں جو بھی آپ کو نظر آئی تھی لیک میں تیرتے ہوئے، لیک تو نہیں ہے، نہر ہے، اس میں گزرتے ہوئے تو میں بے اختیار رک گئی۔ میں نے کہا چلو ان کو ذرا سا ریکارڈ کر لیا جائے ساتھیوں کے لیے۔ پرندوں کی آواز اتنی پیاری ہے۔ بات میں اس لیے بھی نہیں کر رہی کہ مجھے لگتا ہے میں ہوا کے مخالف سمت میں چل رہی ہوں، اس کی وجہ سے پھر کافی شور ہوتا ہے ویڈیو میں۔ میں اب آپ کی نہیں چاہتی کہ میری آواز اور ہوا کا شور مل جل کر آپ کی سماعتوں پہ ناگزیر گزرے۔ کیسے کہتے ہیں اردو میں؟ سما خراشی کا باعث ہو، میں نہیں چاہتی۔ یہ دیکھیں مال گاڑی گزر رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے گرفتی آرٹ کیا ہوا ہے، یہ جو اوٹ پٹانگ قسم کی ڈرائنگز ہوتی ہیں نا، آرٹ کی ایک قسم ہے، اس کو گرفتی کہتے ہیں۔ یہ سامنے ایک دیوار، ایک منٹ ایسے جا کے آپ کوشش کرتی ہوں دکھانے کی، وہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی اپنی جذبات کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تینوں ہمجولیاں، ایک شاید ان میں ہمجولا ہو، آئی ڈونٹ نو، یہ لیک میں تیر رہی ہیں۔ بطخ کی ایک قسم ہے، نام تو مجھے، یہاں ایک گروپ باربیکیو کر رہے، اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ anyway، بطخوں کی ایک قسم ہے یہ والی، اس کو پشتوں میں تو ہم شنغاڑے کہتے ہیں، مطلب سبز گردن والی، اور ہے بھی شنغاڑے، اور اردو میں مجھے ان کا نام نہیں پتہ، لیکن یہ بہت پیاری سی بطخ ہے۔ میرے فادر بتاتے ہیں بچپن میں، مطلب ہمارے بچپن میں، اب اوبیسلی اب ان سے تو بات کا موقع ملتا ہے، لیکن پرانے قصے کہانی اس تفصیل سے نہیں سننے کو ملتے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ شنغاڑے آتے تھے خاص موسم میں، اور ہم لوگ اس کے شکار پہ چلے جاتے تھے، نکل پڑتے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میرے ابا حضور کی نسل کے شکاریوں نے شنغاڑیوں کو ختم کر دیا اور اب وہ پاکستان مائیگریٹ ہو کے نہیں آتی، یا وہ خود ہی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اپنا راستہ انہوں نے بدل لیا ہے۔ یہ دیکھیں سامنے دیوار پہ آپ کو گرفتی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں دیکھنے میں تو یہ اوٹ پٹانگ لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ اوٹ پٹانگ ڈرائنگز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بڑے گہرے معنی چھپے ہوتے ہیں، ایک میسج ہوتا ہے۔ عموماً جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، جو ذرا آزاد منش اور آزاد روح کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ اس قسم کے آرٹس کا ذریعہ لے کے اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں کہ آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان ممالک میں آپ کو یہ گرفتی زیادہ نظر آتی ہے جہاں بات کرنے کی اجازت ہے، اور ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں کہ آپ کو بات کھل کر کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں یہ اتنی زیادہ نظر نہیں آتی، بلکہ وہاں کی دیواروں پہ اشتہار لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کہ پوشیدہ امراض کے ماہر حکیم دس محبوب آپ کی قدموں میں، بنگالی بابا سائیں، اس قسم کے نعرے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں جب یہ سامنے یہ دو آپ کو اس کو کیا کہنا چاہیے، بڑے بڑے ڈرم نما جو آپ کو سٹرکچر نظر آ رہے ہیں، جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے بچپن میں دیکھے ہوئے خزانہ شوگر مل میدان سے آپ گزرتے ہوئے اور مختلف شوگر ملز کی یاد آتی ہے، کیونکہ وہاں بھی ایسے ہی بڑے بڑے سٹرکچرز ہوتے تھے۔ دینا یہ سمندری شوگر ملز جو پنجاب سے میری بہنیں ہیں ان کو اور بھائی ہیں وہ اس سے ریلیٹ کر پاتے ہوں گے۔ آپ جہاں جہاں جاتے ہیں آپ اپنی، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، اپنے دل کا ایک گوشہ وہاں چھوڑ آتے ہیں، اور وہاں کا ایک حصہ آپ اپنے ساتھ لے آتے ہیں، اور وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور شاید اس کی جڑیں اتنی
اندر کر کے پیوستہ ہوتی ہیں آپ کی روح میں، آپ کے دل میں، کہ آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. جیسے جب بھی میں یہاں سے گزرتی ہوں، اب ہو سکتا ہے کسی اور چیز کی انڈسٹری ہو، مجھے لگتا ہے یہ بیئر بنانے کی انڈسٹری ہے، لیکن میری یاد میں فوراً خزانہ شوگر مل، سمندری شوگر مل اور وہاں کی یادیں آ جاتی ہیں. میں جب یہ سامنے 3 خواتین نظر آ رہی ہیں، میں اس لیے ان کو ریکارڈ کر رہی ہوں، تھوڑا سا بیک سے ان کو ریکارڈ کر رہی ہوں، کیونکہ آپ کسی کا چہرہ نہیں ریکارڈ کر سکتے. بیک سے بھی ویسے کرنا کوئی اتنی اخلاقی بات نہیں ہے، لیکن یہ کافی دور سے ہیں، تو اس لیے ان کو میں ویڈیو میں آپ ان کو شناخت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے میں ان کو تھوڑا سا آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں. یہ ایک مخصوص کمیونٹی سے ہیں یہاں، مطلب ایک مخصوص ملک سے ہیں. میں اس کا نام نہیں لوں گی، کیونکہ کسی بھی ملک میں تمام لوگ اچھے، کسی بھی کمیونٹی میں، کسی بھی مذہب میں تمام لوگ اچھے اور تمام لوگ برے ہو نہیں سکتے. تو یہ ایک ملک سے ہیں، اور ان کے ایک پہناوے کے سٹائل سے ہی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس ملک سے ہیں. اور یہاں ان کا نام بہت زیادہ بدنام ہے چوری چکاری اور بھیک مانگنے کے حوالے سے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ 3 خواتین بھی بھیک مانگتی ہوں یا چوری چکاری کرتی ہوں، لیکن ان کو دیکھتے ساتھ ہی ایک پرسیپشن یہ بنا ہوا ہے کہ یہ اس کمیونٹی سے ہیں اور یہ یقیناً چوری کریں گی. تو اس لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم نمائندہ ہوتے ہیں اپنے قوم کے، اپنے مذہب کے، اپنے ملک کے. اب یہ 3 سہیلیاں تیرتی یہاں آ گئی ہیں. پتہ نہیں سہیلیاں ہیں، سہیلے ہیں، نہیں سہیلے ہیں، کیونکہ جو پرندوں میں خوبصورت ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، مطلب جینڈر ان کا میل ہوتا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ آپ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں جہاں بھی جائیں، کیونکہ آپ کی ایک حرکت کی وجہ سے وہ آپ کی قومیت کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیا جاتا ہے. چلیں میں اب آگے جاؤں کیونکہ میری میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن اس خوبصورت سی سپہر کو دیکھ کے میں نے کہا اس کو ریکارڈ کر لیا جائے. اپنا خیال رکھیے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. فی امان اللہ.